لا خلابہ، یہ ایک تسبیح خاموشی سے پڑھ لیں۔ مہنگائی کے اس دور میں یہ پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا عمل جو تیر کی طرح نشانے پر جا کر لگتا ہے۔ آج آپ کو ہم ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، ایک ایسا خاص عمل بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ اس لفظ کو پڑھ لیتے ہیں، یہ لفظ اتنا خاص ہے کہ اگر آپ اس اہمیت کو جان لیں تو آپ ساری زندگی اس لفظ کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے، ہمیشہ اس لفظ کو پڑھتے رہیں گے اور اپنی من کی مرادیں پوری کرتے رہیں گے۔ اور یہ لفظ کوئی عام لفظ نہیں، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو شخص بھی اس لفظ کو اپنی زندگی میں لے کر آئے گا، اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا۔ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اگر آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی سکھائیں گے تو وہ بھی سیکھ جائے گا۔ کیا آپ کی زندگی میں بہت سے مسئلے ہیں، آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، رکاوٹیں ہیں، بے جا مقدمے میں پھنس چکے ہیں، دشمن آپ پر غالب آ چکا ہے، کوئی بھی کاروبار نہیں چل رہا، جو کاروبار شروع کرتے ہیں اسی میں نقصان ہو جاتا ہے، نوکری ملتی ہے چلی جاتی ہے، نوکری مل ہی جاتی ہے، تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ گزارا ہی نہیں ہوتا، کئی سال گزر گئے، آپ کی زندگیوں میں سکون کا دن نہیں آیا۔ مجھے ایک صاحب کا کومنٹ باکس میں میسیج آیا کہ 2019 سے میں بے روزگار ہوں، میرے پاس کوئی نوکری نہیں، حالات بہت تنگ ہیں اور مجھ پر ایک بیجا مقدمہ بھی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو ایک ایسا عمل بتا دیا جائے، ان سب لوگوں کو جو بیجا مقدموں میں پھنس چکے ہیں، جو کسی نہ کسی طاقتور دشمن کے ہاتھوں میں پھنس چکے ہیں، جنہیں جیل ہو چکی ہے، رہائی نہیں ہو رہی، یا پھر بے روزگار ہیں، کئی سال ہو چکے ہیں، روزگار نہیں مل رہا۔ تو اگر آپ ایک لفظ کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، تو آپ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ سے جو چاہیں گے، آپ کو جو بھی مانگو گے وہ مل کر رہے گا۔ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے لیے یہ رشتہ بہتر ہے یا نہیں، شادی کے بعد ازدواجی زندگی آپ کی گزرے گی یا نہیں، آپ کے دماغ میں بہت سارے خیالات ہیں کہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کاروبار کروں، اس میں زیادہ فائدہ ہے یا پھر کوئی دوسرا کاروبار کر لوں، اس میں زیادہ فائدہ ہے، پتہ نہیں اگر میں یہ کاروبار شروع کروں کہیں نقصان نہ ہو جائے، اس طرح کی جو کشمکش ہے، اس طرح کے جو وسوسے ہیں کہ میرا پیسہ سارا ڈوب نہ جائے، اگر اس کاروبار کو کرنے سے مجھے نقصان ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ اللہ والو، انسان بہت سی سوچوں میں گم ہو جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ اپنے کیریئر کے بارے میں کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں یا پھر اپنی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ سے فیصلہ غلط نہ ہو جائے، تو بس جو آج میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، اس ایک خاص لفظ کو آپ نے بتائے کے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے، اس کا ورد کر لینا ہے۔ وہ لفظ وظیفہ بھی ہے، استخارہ بھی ہے، یعنی کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ استخارہ کر سکتے ہیں اس لفظ کے ذریعے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ لا خلابہ، لا خلابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابن سنن کی روایت ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا، اس نے بتایا کہ اس لفظ کی برکت سے میرا ہر کام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں تو آپ راستے میں اس لفظ کا ورد کرتے جائیں، لا خلابہ، لا خلابہ، لا خلابہ۔ آپ وہ چیز جتنے کی سوچیں گے آپ کو اتنے کی ہی مل جائے گی۔ اور جب بھی خریداری کرنے جائیں تو لا خلابہ کا ورد راستے میں جاری رکھیں، اس طرح سے آپ کو ہر چیز مناسب قیمت پر ملے گی، چیز کم پیسوں میں مل جائے گی، حالانکہ وہ چیز بہت مہنگی ہوگی، لیکن اس لفظ کی برکت سے آپ کو وہ چیز مناسب قیمت پر ملے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ایک بار آپ نے میرے کہنے پر کرنا ہے اور کومنٹس باکس میں اپنا پورا نام ضرور لکھنا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں۔
اور آپ کو فائدہ ہوا اور آپ کی زندگی میں آپ کو کیا ملا؟ اللہ والو، یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، یہ راتوں رات امیر بنا دیتا ہے، تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا کر بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، کسی سے کوئی استخارہ کرانے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس جا کر اپنا مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر بیٹھیں۔ اور استخارے کے لیے یہ لفظ بہت ہی لاجواب ہے، بہت ہی زیادہ مجرب اور آزمودہ لفظ ہے۔ یا اللہ، یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ قدم اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، یہ رشتہ کروں یا نہ کروں، اس جگہ پر جاؤں یا نہ جاؤں، اس کام میں خیر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بھی شخص لا خلابہ کا لفظ یاد کر لے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے تو وہ اپنی زندگی میں وہ کچھ پا سکتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لا خلابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو آج میں آپ کو لا خلابہ کا مطلب بھی بتاؤں گا۔ لا خلابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ خونی پنجہ، اور لا خلابہ کا مطلب خونی پنجہ نہ ہو، یعنی کہ خونی پنجہ نہیں چاہیے۔ لا مطلب نہیں، خلابہ مطلب خونی پنجہ، اور لا خلابہ یعنی کہ خونی پنجہ نہیں چاہیے۔ تو اللہ والو، اس لفظ کی اہمیت اس بات سے زیادہ اجاگر ہوتی ہے کہ یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں، ابن سنن کی روایت میں سے ہیں۔ اللہ والو، اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انصار کا ایک آدمی تھا جسے لوگ بیع میں دھوکہ دیتے تھے۔ اس کی زبان میں لکنت بھی تھی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیع کیا کرو تو تم یوں کہہ لیا کرو کہ اس بیع میں کوئی دھوکہ نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب بھی میں اسے بیع کرتے ہوئے لا خلابہ کہتے ہوئے سن رہا ہوں، اس کی زبان اڑ رہی ہے۔ یہ لفظ بے شمار اللہ والوں سے منقول ہے۔ لڑکے یا لڑکی کا کہیں رشتہ کرنا ہے، شادی کی خریداری کرنی ہے، قربانی کے لیے جانور خریدنا ہے، کاروبار میں لین دین، حتیٰ کہ آپ بازار سے کوئی سودا سلف ہی خریدنے جا رہے ہیں تو منہ میں اللہم لا خلابہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ پھر اس جادوئی لفظ کا کمال خود دیکھیے گا۔ آپ کو سب سے بہترین چیز آپ کے معیار اور قیمت کے مطابق ملے گی۔ اللہ والو، ایک شخص حباب بن مکذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ اکثر خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جب تم خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرو تو اس وقت یہ کہہ دیا کرو کہ دین میں فریب کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی خرید و فروخت کرے تو یہ کہہ دیا کرو کہ دین میں فریب کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی لا خلابہ تم کہہ دیا کرو کہ فریب نہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا تھا کہ جب تم کسی شخص سے خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو پہلے اس کو آگاہ کر دیا کرو کہ دیکھو بھائی، مجھے خرید و فروخت کے معاملات سے زیادہ واقفیت نہیں ہے، تم کوئی ایسی چیز اختیار نہ کرنا جس سے میں دھوکہ کھا جاؤں اور مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اور چونکہ ہمارے دین میں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں کہ کسی بھی شخص کو دھوکہ و فریب میں مبتلا کیا جائے، اس لیے مہربانی کر کے تم میرے ساتھ کوئی دھوکہ فریب نہ کرنا۔ چنانچہ یہ اس پرخیر دور کی بات ہے جہاں عام طور پر لوگ دیانتداری، ایمانت اور پرہیزگاری کے حامل تھے۔ مخلوق خدا کی بلائی کا جذبہ تھا۔ ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی بات پسند کرتا تھا جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا تھا۔ خصوصاً اگر کوئی کسی کو آگاہ کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرنا جس سے مجھے نقصان و تکلیف ہو، تو وہ اس کا بطور خاص خیال رکھتا کہ میں کسی کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ نہ بن جاؤں۔ اللہ والو، میں نے آپ کو لا خلابہ احادیث سے بیان فرمایا،
لاخلابہ کا یہ خاص عمل احادیث کی روشنی میں بھی ثابت ہے کہ جب کبھی آپ کسی وسوسے، کسی پریشانی یا کسی بھی شک و شبہات کا اندیشہ ہو جائے، یعنی کہ آپ سے کوئی فیصلہ نہ ہو رہا ہو کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے، تو آپ لاخلابہ کو پڑھیں۔ اگر آپ اپنے ساتھ غیبی مدد کو شامل حال رکھنا چاہتے ہیں، ہر قدم پر غیبی مدد سے رہنمائی چاہتے ہیں، تو لاخلابہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ لاخلابہ ایک ایسا خاص عمل ہے جو 2 منٹ میں دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں یہ وظیفہ ہر گھر میں پڑھنا بہت ضروری ہے، ہر قدم پر پڑھنا بہت ضروری ہے، ہر چیز کی خرید و فروخت میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میں سے کوئی اس چینل پر ابھی تک نیا ہے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک و شیئر کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل ایک قرآنی لفظ لاخلابہ کا وظیفہ ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، کیونکہ یہ خاص کسی بھی مقصد میں غیبی مدد کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اب توجہ کیجئے، سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا، تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے کسی بھی وظیفے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے طریقے کو اچھے سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ کوئی روزگار چاہتا ہے، کوئی کاروبار چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی شادی چاہتا ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، لیکن لاخلابہ ان تمام مسئلوں میں آسانی اور ان تمام مقاصد پہ غیبی مدد کا ایک لاجواب عمل ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ بعض اوقات انسان کوئی نوکری چھوڑ کر کسی دوسری نوکری کی طرف شفٹ ہونا چاہتا ہے، اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ نوکری میرے لیے بہتر ہے، یا میں جو اگلا قدم اٹھانے جا رہا ہوں یا کسی دوسری نوکری کی طرف جا رہا ہوں وہ میرے حق میں بہتر ہے۔ انسان کشمکش اور وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب کبھی آپ پر ایسا مشکل وقت، فیصلے کا وقت آ جائے، تو جتنا زیادہ ہو سکے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لاخلابہ 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 پڑھتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے کہ لاخلابہ کا یہ ذکر آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ لاخلابہ کا یہ ذکر آپ سے بہتر فیصلہ کروائے گا۔ لاخلابہ پڑھنے سے رب غیب سے آپ کے دماغ میں وہ بات ڈال دے گا، وہ فیصلہ کروا دے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس لیے جب کبھی فیصلہ کرنے کی باری آئے تو آپ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے فرض پڑھنے کے بعد، یعنی فرض پڑھ کر سلام پھیرتے ہی آپ نے 11 بار لاخلابہ پڑھنا ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مولا کریم، یہ جو فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، ایک نوکری چھوڑ کر دوسری نوکری کی طرف جا رہا ہوں، یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ یقین کیجئے گا کہ آپ کو غیب سے کوئی نہ کوئی اشارہ ہو جائے گا، آپ کی غیب سے رہنمائی ہو جائے گی، آپ میں بہتر فیصلہ کرنے کی طاقت آ جائے گی، اور آپ اپنے لیے صحیح راستہ چن سکیں گے۔ اب اس کے علاوہ بہت سی بیٹیاں جو پہلے تو رشتوں کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، رشتے نہیں آتے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے،
اور جب رشتے آ جاتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں۔ بیٹیاں اتنی پریشان ہو جاتی ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ میں ساری زندگی اس مرد کے ساتھ گزاروں گی، کیا یہ مرد میرے حق میں بہتر ہے؟ کیا یہ مرد میرے لیے اچھی زندگی کا سبب بن سکتا ہے یا نہیں؟ بیٹیاں ان وسوسوں سے نکلنے کے لیے، اپنے نصیب اور اپنے حق میں بہتر فیصلے کے لیے رب کی غیبی رہنمائی چاہتی ہیں تو لا خلابہ کی ایک تسبیح پڑھیں۔ یعنی کہ جب رشتہ آ جائے، رشتہ پسند بھی آ جائے اور آپ کے ذہن میں وسوسے ہیں، پریشانی ہے، کشمکش ہے کہ میں فیصلہ ٹھیک کر رہی ہوں یا نہیں، یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں، تو لا خلابہ کی ایک تسبیح پڑھ کر اس بندے کو ذہن میں رکھیے گا، اس رشتے کو ذہن میں رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک تسبیح پڑھتے دوران ہی آپ کی غیبی رہنمائی ہو جائے گی، آپ کی غیبی مدد ہو جائے گی، اور ایک تسبیح لا خلابہ کی پڑھتے دوران ہی آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ آپ کو یہاں پر رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ وہ لوگ جو جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، استخارے کراتے ہیں، اپنے حق میں بہتری کے فیصلے سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں بیٹھو۔ رب کریم نے قرآن مجید میں ہر شے کا حل بتا دیا ہے، اور لا خلابہ استخارے کے لیے بہترین لفظ ہے۔ بیٹیاں 100 دانوں کی تسبیح لا خلابہ کی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ تسبیح پڑھتے دوران ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے لیے یہ رشتہ بہتر ہے یا نہیں۔ اب اس کے بعد اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، اچانک کسی پریشانی، کسی نقصان، کسی حادثے کی وجہ سے آپ پر کروڑوں کا قرض ہو چکا ہے اور قرض اترنے کا نام تک نہیں لیتا، تو آپ نے قرض دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر ایک تسبیح لا خلابہ کی پڑھے، کم از کم ایک تسبیح 100 دانوں کی لا خلابہ کی پڑھے، اور اس کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیوانوں کی طرح جتنا زیادہ ہو سکے لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ پڑھتے رہیے۔ میرا یقین کیجئے گا کہ جب کوئی قرض دار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ پڑھتا رہتا ہے، اور آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ غیب سے قرض کی ادائیگی شروع ہوتی ہے، جو بندہ بے بس لاچار مجبور ہو چکا ہوتا ہے، لا خلابہ کا یہ عمل قرض کی دلدل سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں، جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے، اپنی دکان پر بیٹھ کر لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ پڑھتے رہیں، دکان پر گاہکوں کا ہجوم ہو جائے گا۔ اللہ والو، لا خلابہ اگر آپ کسی مقصد کے لیے جا رہے ہیں، آپ کسی چیز کو خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کسی پنچایت میں یا کسی میٹنگ میں کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، تو اس شخص کو ذہن میں رکھ کر لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ پڑھ کر دیکھیے گا، یقین کیجیے گا کہ وہ بندہ آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ وہ بیٹیاں جو طلاق کی نوبت پر پہنچ چکی ہیں، اپنے گھروں میں جا چکی ہیں، لا خلابہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، شوہر خود آئے گا، ضدی اور نافرمان شوہر خود آئے گا اور آپ کو آپ کے گھروں سے لے کر جائے گا، میاں بیوی میں محبت قائم ہو جائے گی، طلاق کی نوبت سے جان چھٹ جائے گی۔ اگر کوئی طلاق کی نوبت پر پہنچ چکا ہے، تمام کام بگڑ چکے ہیں، تمام کی تمام چیزیں ہاتھوں سے نکل چکی ہیں، تو بیٹی چاہتی ہے کہ وہ رشتہ بچ جائے یا مرد چاہتا ہے کہ اس کا گھر بچ جائے، تو روزانہ نماز عشاء کے بعد 100 دانوں کی ایک تسبیح لا خلابہ پڑھ کر سو جائیں۔ 11 دن تک، صرف 11 دن تک روزانہ نماز عشاء کے بعد 100 دانوں کی ایک تسبیح لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو 10 دن کے اندر اندر شوہر خود آ کر بیوی کو لے جائے گا، طلاق کی نوبت سے جان چھٹ جائے گی۔ اگر آپ کسی مقدمے میں پھنس چکے ہیں، آپ کسی طاقتور دشمن کے ہاتھوں میں چڑھ چکے ہیں، آپ کسی نہ کسی حادثے، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں، یا آپ کسی ایسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں جو بیماری جان نہیں چھوڑ رہی،
آپ کا کوئی بھی مریض ہے جو ہسپتال میں بری حالت میں موجود ہے، اس کے قریب بیٹھ کر لا خلابہ پڑھنا شروع کر دیں۔ لا خلابہ غیب سے فرشتوں کو حاضر کرتا ہے، غیب سے مدد لے کر آتا ہے، غیب سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، غیب سے ہر طرح کی مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، لا خلابہ کے میں نے چند کلمات، چند وظائف حدیث کی روشنی میں بتائے ہیں۔ ان اعمال کو یقین کامل سے پڑھیے گا، توجہ اور دھیان سے پڑھیے گا۔ ہر پریشانی، ہر مقصد کے لیے لا خلابہ کو الگ طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر لا خلابہ پڑھ کر آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے اپنا پورا نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس مقصد کو بھی کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر وظیفہ بعد میں مکمل ہوگا، آپ کی حاجت پہلے پوری ہو جائے گی۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں، تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔